اگر کوئی آدمی کہتا ہے مجھ سے 100% اتفاق رکھتا ہے تو اسے اپنا علاج کرانا چاہیے. اس لیے کہ 100% اتفاق صرف پیغمبروں سے کیا جاتا ہے. دوسروں کی بات کو آخری درجے میں غلط قرار دینا، ان کو کفر کا، شرک کا، اس طرح کی چیزوں کا مرتکب قرار دے کے الگ کرنے کی کوشش کرنا، جمعہ جماعت کو الگ کر لینا، یہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ چیز ہے جو فرقہ بندی کی ذہنیت پیدا کرتی ہے. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب بھی پوچھا جائے کہ آپ مسلمان ہیں تو جواب میں کہا جاتا ہے جی میں مسلمان ہوں، لیکن پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کون سے مسلمان ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، پھر اس کے بعد مزید تفصیلات طلب کی جاتی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں. سوال میرا آج آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ مذہب کو سمجھنے کے بعد جو مکاتب فکر وجود میں آتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ کوئی محمود چیز ہے، فطری چیز ہے؟ مکتب فکر اور مسلک اور فرقے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور مسلمانوں کو جب وہ کسی عالم سے متاثر ہوں، اس کے افکار کو اپنائیں، تو کیا اپنی شناخت کو اس کی فکر سے ہم آہنگ کر کے اس کو لوگوں میں بیان کرنا چاہیے؟ یہ فرقے کیا ہیں، مکتبہ فکر کیا ہے، ان میں سے کیا چیز سنی ہے، کیا چیز فطری اور محمود ہے؟ اس دنیا میں انسان کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی شناخت کے مختلف پہلو پیدا کرتا رہتا ہے. ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے. علم و عقل بھی اسی کو مانتے ہیں. اس لحاظ سے سب بھائی، گورے ہوں، کالے ہوں، زرد ہوں، دنیا میں جتنی اقوام بستی ہیں، وہ قبائلی معاشرے میں رہ رہے ہوں، وہ ریاستوں میں رہ رہے ہوں، ترقی یافتہ ہوں، دور قدیم کے ہوں، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں. اور اس لحاظ سے ان کی اصل پہچان ظاہر ہے کہ انسان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کی فطرت میں یہ داعیہ رکھا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یعنی انسان قبیلوں میں، گروہوں میں بٹتا ہے، اس کی قریبی شناختیں پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہی قریبی شناخت ہے جو سب سے پہلے ہمارے اعزاء اقربا کے حوالے سے پیدا ہو جاتی ہے. دنیا میں جتنے لوگ ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حقیقت کے اعتبار سے وہ انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، سب بھائی ہیں. لیکن وہ بھائی جو قریب میں ہوتا ہے، وہ بیٹا جو ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے، وہ ہستیاں جن کو ہم والدین کہتے ہیں، تو قریبی تعلق ہماری شناخت ان سے متعلق کر دیتا ہے. ٹھیک. اس سے برادریوں کی شناختیں بن جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اس کے پیچھے تاریخ بننا شروع ہو جاتی ہے تو یہ شناختیں محکم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ساری شناختیں جو عام طور پر لوگ اپنے لیے اختیار کرتے ہیں، یہ گوارا کی جا سکتی ہیں. مذہبی شناخت انسان کی ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے کبھی کوئی دو دین نہیں بھیجے. میری ہدایت فطرت میں ہے، وہ بھی اسلام ہے، اور میری ہدایت جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے پہنچی ہے وہ بھی اسلام ہے. اس کو خاص طور پر موضوع بنا کر قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں کوئی دو دین نہیں رہے، ایک ہی دین اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک بھیجا ہے. وہ کون سا دین ہے؟ وہ اسلام ہے. خود مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا یہ نام مسلمان تو یہود سے اور نصارہ سے بہت پہلے ان سب کے ابوالآباء آدم نے، حضرت ابراہیم نے رکھ دیا تھا. یعنی تم سب بنی اسماعیل کو خطاب کر کے کہا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو کہ تم سب کے سب کون ہو؟ ابراہیم کی اولاد ہو نا. تو تمہارے باپ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. ملت ابیکم ابراہیم سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ مسلم جو اسلام کو اپنے دین کے طور پر اختیار کرتا ہے. تو اس وجہ سے مذہبی شناخت میں تو ادنا درجے میں بھی کسی اور چیز کو گوارا نہیں کرنا چاہیے. یعنی جب آپ سے آپ کا مذہب پوچھا جاتا ہے تو وہ اسلام ہے. اب ظاہر ہے کہ اسلام کے فہم میں یا جو اسلام کے ماخذ ہیں ان کی تفہیم تبیین میں اختلافات ہو جاتے ہیں. یہ بھی بالکل انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طرح ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کے زاویے، پرکھنے کے زاویے، ان کو قبول کرنے کے زاویوں میں بہت کچھ فرق ہو جاتا ہے. یعنی سب لوگ مان رہے ہوتے ہیں اللہ، لیکن اللہ ہی کا تصور قائم کرتے ہوئے 10 قسم کے نقطہ نظر بن جاتے ہیں. سب لوگ مان رہے ہوتے ہیں کہ قیامت میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے، لیکن قیامت کی تصویر
لوگوں کے ہاں ذرا مختلف بننا شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ کی کتابیں آتی ہیں. اب قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ کتاب جن الفاظ میں نازل ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دی، ویسی محفوظ ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں. تو یہ اختلافات جب کبھی بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں تو یہ سمٹتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں نے پڑھا، میری ایک رائے بن گئی، زید نے پڑھا، اس کی ایک رائے بن گئی، بکر نے پڑھا، اس کی ایک رائے بن گئی، اور اس طرح ہزاروں لوگوں نے. لیکن یوں نہیں ہوتا، بلکہ ہر علم و فن میں بعض ایسے غیر معمولی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی پھر لوگ اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ ان کی بات کو زیادہ کبھی سمجھتے ہیں، ان کے استدلال کو زیادہ کبھی سمجھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایسا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ کسی ایک بڑے شخص یا چند بڑے اشخاص کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں. یہ سیاست میں بھی ہوتا ہے، یہ دوسرے علوم میں بھی ہوتا ہے، طب میں، فلسفے میں، سیاست میں، سماجیات میں، ہر جگہ یہ چیز ہوتی ہے. مذہبی فکر میں بھی یہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی آپ کا ایک اپروچ ہے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ بعض لوگوں کو پسند آتا ہے. اب مثلا امام ابو حنیفہ ہیں، ان کا ایک خاص اپروچ ہے. ایسے امام شافعی کے اپنے کچھ امتیازات ہیں. اسی طرح کا معاملہ امام مالک، امام احمد بن حنبل کا ہے. اگر قانون کے لحاظ سے دیکھیں، مفسرین میں دیکھیں، امام راضی ہیں، ابن کثیر ہیں، زمخشری ہیں، ہمارے دور حاضر کے بہت جلیل القدر مفسرین ہیں، تو ذرا اپنا اپنا ایک زاویہ نظر پیدا ہو جاتا ہے. اس زاویہ نظر کے نتیجے میں وہ چیز بنتی ہے جس کو ہم مدارس سے فکر کہتے ہیں، سکولز آف تھاٹ. اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یہ دنیا کے ہر علم و فن میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو علم کی دنیا تک محدود رہنا چاہیے. یعنی یہ جو مدارس ہیں یا مدارس سے فکر ہیں، انسان ان کے حوالے سے بعض اوقات اپنا تعارف بھی کراتا ہے، اپنے نقطہ نظر کی تفہیم کے لیے بھی یہ تعبیر اختیار کر لیتا ہے. تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر میں جان لاک کے فطرت کی بنیاد پر جو چیزیں وجود میں آتی ہیں اس تصور کو مانتا ہوں. تو دسیوں ہزاروں لوگ مانتے ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں ایک مدرسہ فکر بن جاتا ہے. اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. فرقہ کب بنتا ہے؟ فرقہ اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ معاملہ یہاں سے اٹھا دیتے ہیں. یعنی معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، میرا استدلال یہ ہے، دوسرے کے استدلال میں یہ غلطی ہے. آپ محض علم میں علم کے طریقے پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ مدرسہ فکر کی زبان ہے، اس سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی، بلکہ علم اس سے بڑھتا ہے، اور علم میں تنظیم پیدا ہوتی ہے، اور ایک شناخت آہستہ آہستہ لوگوں کو مجتمع کرتی چلی جاتی ہے، اور اس سے ایک وزن پیدا ہوتا ہے بات میں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تو آپ طب میں دیکھ لیں، آپ سماجیات میں دیکھ لیں، عمرانیات میں دیکھ لیں، کسی فن علم کو آپ پڑھیں تو فوری طور پر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ 10، 12، 5، 4، 3، 2 یہ مدارس سے فکر ہیں. ان کے سوچنے کا انداز یہ ہے، استدلال کا انداز یہ ہے. جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اب ایسی چیز آ گئی ہے کہ کفر، شرک، ضلالت، گمراہی، سب کے فیصلے اس کی روشنی میں ہوں گے، اور اپنے بارے میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. دوسروں کی بات کو آخری درجے میں غلط قرار دینا، ان کو کفر کا، شرک کا، اس طرح کی چیزوں کا مرتکب قرار دے کے الگ کرنے کی کوشش کرنا، جمعہ جماعت کو الگ کر لینا، یہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ چیز ہے جو فرقہ بندی کی ذہنیت پیدا کرتی ہے. یہ انتہائی مذموم چیز ہے، انتہائی قابل مذمت چیز ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس طرح کے فرقے جب بنتے ہیں تو وہ کسی جمعیت کو پارا پارا کر دیتے ہیں، اور نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ گویا خدا کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ بات کہ ہمیں تحقیق کرنی ہے، ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں کھلے دل کے ساتھ چیزوں کو پڑھنا ہے، یہ آہستہ آہستہ معدوم ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب تک آپ ایک مدرسہ فکر کے ساتھ وابستہ ہیں تو اس کے ساتھ وابستگی بربنائے حق اور بربنائے استدلال ہوتی ہے. آپ ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے کابر علماء، اس کے ماہرین، یہ سب ہمارے ائمہ ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہستیاں ہیں، ہم ان سب سے استفادہ کرتے ہیں. تو سب کو آپ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی زاویہ نظر کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ فرقہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں، ان کو گمراہ قرار دے دیتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں،
اور اس طریقے سے ایک ایسی فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پوری امت محمدیہ کی وحدت سامنے آئے، آپ اس کو پارا پارا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ ہم نے جب پیغمبروں کو دین دیا تو انہیں ہدایت کی کہ انقیم الدین، پورے خلوص کے ساتھ اس دین کے ساتھ وابستہ رہو، اسے اختیار کیے رکھو، اس پر قائم رہو، یہ ہدایت کی، اور کہا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں فرقے نہ بن جاؤ، ٹھیک، یعنی یوں نہ کرو کہ یہ کہے کہ باقی سب گمراہ، وہ کہے کہ باقی سب کے سب ضلالت پر، یا سب کے سب جہنمی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں، معاف کیجیے جی، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ علماء دیوبند کا اس معاملے میں یہ نقطہ نظر ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے کا اس معاملے میں یہ زاویہ ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے سیاسی اسلام کی تعبیر پیش کی ہے، جیسے مولانا سید اللہ صاحب مودودی ہیں یا سید قطب ہیں یا اور لوگ ہیں، وہ اس چیز کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں، یعنی احترام کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کے خدام کی حیثیت سے ذکر ہو رہا ہے، لیکن آپ ان کا نقطہ نظر دیانتداری سے بیان کر کے اس کی غلطی واضح کرتے ہیں یا اپنا اس سے اختلاف بیان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ علم کا طریقہ ہے، یہ مدرسہ فکر بھی اگر اس میں زیر بحث آ جائے تو کوئی قیامت نہیں آتی۔ ٹھیک، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں درست ہوں باقی سب لازماً غلط ہے، اور یہ کہنے کے لیے، ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ یہ سب اس مسلمان امت کے علماء ہیں، سب محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، سب اپنے اپنے زاویے سے ہم یہی گمان رکھتے ہیں کہ دیانتداری سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں مجھے آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو علم کے طریقے پر اگر بات کی جائے تو کبھی فرقہ نہیں بنتا، ٹھیک، لیکن جب جہالت اس میں آتی ہے، صفاحت پیدا ہو جاتی ہے، جب تضلیل کے فتوے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، تب البتہ فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرقہ بندی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، باقی زاویہ نظر کا فرق، اختلاف، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ ایک روایت عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو ہیں وہ اتنے فرقے تھے اور میری امت میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اور ان 73 میں سے کوئی ایک ہے جو جنت میں جائے گا، باقی جو ہیں وہ اہل نار میں سے ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ ایک کون سا، اس پہ ہمارے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ایک بڑی جمعیت ہے، جیسے اہل سنت والجماعت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، اور اس سے باہر جو ہیں۔ تو پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ اگر فرقے قرآن کی روح میں مطلوب نہیں ہیں تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں یہ کیوں فرمایا کہ ایک فرقہ ہوگا، اور دوسری بات کہ وہ فرقہ ہوگا تو کون سا ہوگا؟ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم لوگ حدیث پر کام کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سا کام اب تک پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی پروجیکٹ ہے۔ اس روایت پر بھی ہم نے کام کیا تھا اور پوری طرح تفصیل سے جائزہ لے کے یہ بتا دیا تھا کہ نہ یہ سند کے لحاظ سے قابل قبول ہے، نہ اپنے مضمون کے لحاظ سے قابل قبول ہے۔ اچھا، تو میرے نزدیک لوگوں کو توجہ دلا دینی چاہیے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے لیکن غالباً یہ چھپ چکا ہے، تو لوگ اس کو پڑھ لیں اور اندازہ کر لیں کہ اس طرح کی روایتیں جو ہمارے ہاں بہت شائع ضائع ہوتی ہیں، بہت عام ہو جاتی ہیں، جب علم اور تحقیق کے زاویے سے ان کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے نہ کوئی سند کی طاقت ہے اور نہ کوئی مضمون کی اہمیت ہے۔ ٹھیک، تو ایسی چیزیں جو قرآن مجید کے بھی خلاف ہوں، عقل عام کے بھی خلاف ہوں، سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہوں، ان کو اللہ کے رسول کی نسبت سے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سر، یہ جو ہم کہتے ہیں عام طور پہ کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے تحت بہت سارے ڈیفرنٹ رجحانات ہیں، مکاتب فکر ہیں، اور علاقائی جس کو آپ کہتے ہیں جمعیتیں بھی ہیں، مختلف مسالک بھی ہیں۔ تو کیا ایک بڑی کیٹیگرائزیشن میں اپنے آپ کو ہم رکھ سکتے ہیں کہ ہم سارے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کو مانتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، سب چیزوں میں مشترک ہے، بعض چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن سب ہم اہل سنت والجماعت کے امبریلا میں جمع ہیں؟ تو اس میں مسلمان ہی کیوں نہ کہا جائے؟ یعنی یہ تعبیر بھی اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ تعبیر کیوں وجود میں آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان سے بغاوت کر کے ایک گروہ پیدا ہوا جس کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لوگ چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ایک تربیت گاہ ہوئی تھی جس میں نے ان گروہوں کی تاریخ پر گفتگو کی تھی۔ تو خوارج پیدا ہو گئے۔ اب یہ خوارج دو باتیں تھیں جو بہت زور شور سے کہتے تھے۔ ایک یہ کہ بہت سے معاملات میں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، چنانچہ اصرار کرتے تھے اس بات کے اوپر،
اور بعض چیزیں جو سنت ہی سے معلوم ہوئی ہیں ان کو رد کر دیتے تھے. اور دوسرے یہ کہ بتدریج یہ انارکسٹ ہو گئے. یعنی ان کا نقطہ نظر یہ بن گیا کہ مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مسلمانوں کے اندر مختلف گروہ ہیں، وہ اپنے طریقے پہ زندگی بسر کریں. حکومت قائم کرنا، سب کا ملنا، سب کا ایک جھنڈے تلے جمع ہونا، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. اس کو عربی زبان میں الجماعت کہا جاتا ہے. ٹھیک. یعنی یہ کہ آپ ایک نظم میں آ جائیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر سب کا اتفاق ہو گیا اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تو اس سال کو عام الجماع کہا گیا. یعنی وہ گویا مسلمان سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اور انہوں نے اپنے نظم اجتماعی کو ایک جگہ متحد کر لیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ علیکم بالجماع، تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم پیدا ہو جائے، سیاسی نظم بن جائے، اس کے ساتھ وابستہ رہو. اور اسی چیز کو بعض جگہوں کے اوپر سلطان سے تعبیر کیا گیا کہ مسلمانوں کا جو بھی حکمران ہوگا یا جو اجتماعی نظم بن جائے گا اس میں افتراق یا انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے اس کو الجماع کے لفظ سے عربی زبان میں، یہ الجماع اردو والی جماعت نہیں ہے، یہ عربی زبان کا الجماع ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ دو نقطہ نظر انہوں نے قائم کیے، یعنی ایک سنت کو ماننے سے انکار کرنا بعض معاملات میں، اور دوسرے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی ضرورت سے انکار کرنا. اچھا، میں نے اپنا ایک امیر بنا لیا، 10 نے ایک دوسرے کو امیر بنا لیا، اب یہ سب کے سب لوگ جو ہے اپنے اپنے طریقے کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی باقاعدہ سیاسی حکومت قائم کی جائے، انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، اس کے نتیجے میں انسان حکومت کرتا ہے، خدا کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے دلیل بھی یہ پیش کی کہ ان الحکم للہ، اللہ ہی کے لیے حکم ہوتا ہے، ان الحکم الا للہ. تو یہ دو چیزیں تھیں جن کے مقابل میں جو لوگ صحیح جگہ پر کھڑے تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، سنت بھی قرآن مجید کے ساتھ واجب الاطاعت ہے اور بہت سے دین کا حصہ منتقلی سنت کے ذریعے سے ہوا ہے، اور مسلمانوں کا اجتماعی نظم بھی قائم رہنا چاہیے. تو پہلی چیز کو السنہ، دوسری کو الجماع. یہ لوگ تھے کہ جو اہل السنت والجماع کہلائے. تو یہ خوارج کے مقابلے میں ایک اصطلاح یا تعبیر وجود میں آئی تھی. اس وقت شاید اس کی کوئی ضرورت ہوگی، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس صحیح بات واضح کرنی چاہیے. خوارج کی بات غلط تھی، ان کے دونوں مقدمات غلط تھے. علمی طریقے سے اس کی آپ نفی کر دیں، خود بخود لوگوں پر واضح ہو جائے گا. اپنا تعارف مسلمان ہی کی حیثیت سے کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم سب آخری سوال اس مضمون سے، موضوع سے متعلق، وہ یہ کہ آپ کا اپنا جو رجحان ہے، آپ نے ظاہری بات ہے مختلف دینی آراء دی ہیں، تو کسی خاص مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ سے وابستہ جو لوگ ہوں، یعنی آپ کے افکار کے اوپر اگر وہ دینی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو درست سمجھتے ہیں، تو عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ لوگ ان پہ طنز تعریض بھی کرتے ہیں کہ یہ تو غامدی فرقے کے آدمی ہیں. تو ان کو کیا اس موقع پہ کہنا چاہیے، یا آپ کا اپنا رجحان کیا ہے کہ آپ خود کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ، اول مسلمان آخر مسلمان. مجھے پورا شرع صدر ہے کہ میری مذہبی شناخت ایک ہی ہے. تو میں اس کے سوا یا اس سے زائد یا اس کے علاوہ کسی مذہبی شناخت کو اور کسی مذہبی تعارف کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اس مسلمان ملت کے تمام علماء، وہ اہل تشیع کے ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ قدماء ہوں، وہ آج کے ہوں، وہ کسی بھی نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب میرے لیے باعث عزت ہیں، قابل احترام ہیں، اور میں ان سب سے استفادہ کرتا ہوں. میں کسی کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتا. جب میں کسی موضوع پر تحقیق کر رہا ہوتا ہوں تو جس شوق کے ساتھ میں اہل سنت علماء کی چیزیں دیکھتا ہوں، اسی طرح اہل تشیع کی دیکھتا ہوں، اسی طریقے سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کی دیکھتا ہوں. یعنی مجھے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ استدلال کی بنا کیا ہے. بنائے استدلال اگر قرآن ہے تو کیا اس کا فہم صحیح ہے؟ بنائے استدلال سنت ہے تو کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ بنائے استدلال اگر کوئی روایت یا حدیث ہے تو اس کے الفاظ سے کوئی تجاوز تو نہیں ہو رہا؟ کیا مدعا سمجھا گیا ہے؟ یہ سب چیزیں بالکل استدلال کی بنیاد پر دیکھنا. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ مجھے فلاں کی بات ماننی ہے. جس کی بات کبھی ہوگی، جس کی بات مدلل ہوگی، جس کے استدلالات واضح ہوں گے، اس کو میں قبول کروں گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو قبولیت، عدم قبولیت ہے، یہ کسی پرنسپل، کسی اصول پر ہوتی ہے.
وہ پرنسپل اور اصول جو ہیں وہ بھی پرکھے جاتے رہتے ہیں اور مختلف اصولوں کا تقابل بھی ہوتا رہتا ہے. تو وہ جو پرنسپل یا اصول ہے اس سے اصل میں کسی شخص کا بنیادی اپروچ قائم ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کیسے دیکھے گا. یعنی مثال کے طور پر یہ بات کہ قرآن مجید کو میزان کی یا فرقان کی حیثیت حاصل ہے. قرآن مجید کے الفاظ سے تجاوز کر کے کوئی رائے قبول نہیں کی جائے گی. ظاہر ہے یہ ایک اصول ہے، یہ پرنسپل ہے. تو میں ان اصول کی حد تک امام حمید الدین فرائی کے نقطہ نظر کو صحیح سمجھتا ہوں. یعنی اطلاقات میں میرے جلیل القدر استاد ان کے شاگرد تھے براہ راست، انہوں نے بہت سی جگہوں سے اختلاف کیے. میں نے خود استاد امام سے بہت سی جگہوں پر بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کیا ہے. تو میرے ہاں اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک مدرسہ فکر قائم کر لیا ہے اب آپ اس سے باہر نہیں نکلیں گے. نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات جس کو برسوں سے مانتا رہا ہوں جب کسی دوسرے کی اس پہ تنقید سامنے آئے تو میری غلطی مجھ پر واضح ہو جائے. ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، اس لیے سب سے استفادہ کریں گے. اصولی اپروچ کے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں امام فرائی کے اصولی اپروچ کو درست سمجھتا ہوں. تو ہم سب آپ کے شاگرد یا آپ سے اگر متاثر علماء آپ کی اصولی اپروچ کو درست سمجھے تو کل کیا وہ اپنا تعارف سوسائٹی میں مسلمان کے علاوہ یعنی اپنے فریم ورک کا تعارف اس طرح بھی کرا سکتے ہیں کہ ہم غامدی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو کبھی نہیں کہتا یہ، میں نے تو عرض کیا کہ ہمارا تعارف ہر حال میں مسلمان ہی کا رہنا چاہیے. یعنی ہر حال میں مسلمان کا. بس اتنی بات اگر کسی موقع پر کہنے کی ضرورت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلاں اور فلاں شخص یا فلاں اشخاص یا فلاں نقطہ نظر کے لوگوں سے اصولی اتفاق رکھتے ہیں. اگر ہم سب انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں. ہر شخص کو کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ سب اہل علم سے استفادہ کرنا چاہیے. مختلف اہل علم کی مجلسوں میں جائیے، ان کی کتابیں پڑھیے، ان کی بات سنیے تاکہ آپ کسی ایک کنویں کے مینڈک نہ بن کے رہ جائیں. لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں صاحب علم یا فلاں گروہ کا جو بنیادی اپروچ ہے وہ مجھے صحیح لگتا ہے. تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس میں میرا نام لے کے کہ اس کے اپروچ کو درست سمجھتا ہوں. لیکن یہ اصول ہوگا، اس سے زائد کچھ نہیں. اجزاء میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے. تو ہم سبھی جو آپ کا ادارہ ہے المورد، اس میں اگر کوئی عالم آگے بڑھ کے تحقیق کرنے آتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ آپ کی چیزوں سے متفق ہو تبھی وہ آپ کے جو ادارے کی چیزیں ہیں یا اس کے مثال کے طور پہ ذرائع ہیں ان سے استفادہ کر سکتا ہے، یا وہاں پر بھی دروازہ آپ نے کھلا رکھا ہوا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں تو اپنے ادارے کے اندر کسی قسم کے کوئی انتظامی اختیارات اب نہیں رکھتا. میں نے اپنے آپ کو علمی کام تک محدود کر لیا، لیکن اس میں پہلے دن سے یہ بات طے ہے کہ ایک اصولی اپروچ ہے جس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. باقی اس وقت جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں مجھ سے بہت سے معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں. استاد امام سے اختلاف رکھتے ہیں، امام فرائی سے اختلاف رکھتے ہیں. تو وہاں علمی کام اسی اصول پر کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے بارے میں وضاحت کی ہے. جو چیز میں اپنے لیے غلط سمجھتا ہوں، سوال یہ میں اس کو دوسروں کے لیے اصول کیسے بنا سکتا ہوں. تو المورد میں یا ہمارے اداروں میں ہر جگہ یہی ہے کہ ایک اصولی اپروچ، ظاہر ہے اصولی اپروچ تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اجزاء میں آگے اس کے اطلاق میں اجتہادی امور میں بہت سے اختلافات ہوتے ہیں. اصولی اپروچ میں یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن کو برتر مان کر بات کی جائے گی، اس کے لفظ کا دامن پکڑا جائے گا، جملے کی تالیف اور اس کے سیاق سباق سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں کی جائے گی. یہ اصولی بات ہے. لیکن ان سب چیزوں کا ملحوظ رکھ کے ایک شخص مجھ سے بالکل مختلف نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، پہنچ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس بیان کرے اس کو. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے اپنے عزیز ترین شاگرد جو میرے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں انہوں نے بعض معاملات میں مجھ سے اختلاف کیا، ان کے مقالات شائع ہو چکے ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، لوگ ان کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ابھی حال میں مولانا عامر گزدر صاحب نے ایک تفصیلی تنقید میرے اس نقطہ نظر پر کی ہے جو میں نے اپنی کتاب میں ظاہر کیا ہے کہ میرے نزدیک جس وقت آپ قربانی کرتے ہیں تو ناخنوں کو اور بالوں کو نہیں کترواتے، یعنی ذوالحج کے 10 دنوں میں اس کو استحباب کے درجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سمجھتا ہوں، اور مجھے اب بھی اس پر اطمینان ہے. انہوں نے اس پر شدید تنقید کی ہے اور بہت اچھی تنقید کی ہے. اس کے باوجود اب بھی میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن وہ تنقید شائع و ضائع ہے. میں نے خود ان کو کہا ہے کہ لوگوں کو یہ پڑھنے کے لیے دیجیے تاکہ ان کی تربیت ہو، انہیں معلوم ہو کہ تنقید اس طرح کی جاتی ہے.